झूठ चेहरे पे सजाना नहीं आया मुझको। झूठ चेहरे पे सजाना नहीं आया मुझको। जिंदगी तुझको बिताना नहीं आया मुझको। झूठ चेहरे पे सजाना नहीं आया मुझको। जिंदगी तुझको बिताना नहीं आया मुझको। और रह के दुनिया में भी सीखी नहीं दुनियादारी। रह के दुनिया में भी सीखी नहीं दुनियादारी। करके एहसान जताना नहीं आया मुझको। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल पर आप तमाम दोस्तों का पुरजोश इस्तकबाल करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में बीपीएससी जीएस पेपर 2 के नसाब को डिस्कस करेंगे उर्दू रस्मुल ख़त में। ये उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। तो आइए दोस्तों, वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज़ करते हैं। दोस्तों, ये बीपीएससी जीएस का पेपर 2 है और पेपर 1 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को भी देख लें। और दोस्तों, इसके अलावा हमने उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि रिलेटेड मटेरियल्स मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालता रहता हूँ। और दोस्तों, अब देखिए, अब ये जो है, जिस तरह से पेपर 1 था उसमें भी 4 पॉइंट्स थे, उसी तरह से ये पेपर 2 में भी 4 मेन पॉइंट्स हैं और इसकी वजाहत, इसकी डिटेल यहाँ पे नीचे है दिया हुआ। तो ठीक है दोस्तों, अब देखिए, ये तो क्लियर ही है, पढ़ना क्या आप जान ही रहे हैं। पढ़ने के लिए भारत की सियासत है और भारत की मईशत है, हिंदुस्तानी जोग्राफिया है और साइंस और टेक्नोलॉजी है। तो ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ पे डाल दूँगा जब आप ज्वाइन करेंगे ना टेलीग्राम ग्रुप, तो वहाँ पे ये चीज़ मैं डालूँगा। और पेपर 1 का भी डाल दिया है। तो अब देखिए दोस्तों, इसी की वजाहत है, इसी की वजह से 1 नंबर को हमने लिखा है भारत की सियासत में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए, इतनी सारी चीज़ें पढ़नी है भारत की सियासत में। हिंदुस्तान का सियासी निज़ाम कैसा है, क्या पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, वो आपको पढ़ने की ज़रूरत है अच्छे से। और उसके अलावा बिहार का सियासी निज़ाम, एक तो होता है यूनियन का, तो यूनियन का एक अलग स्ट्रक्चर होता है, और उसके अलावा जो स्टेट का होता है, जो रियासत का होता है, तो उसका अलग होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको पढ़ने की ज़रूरत है। उसके अलावा हिंदुस्तान में मनसूबाबंदी, कोई पॉलिसी आती है, कोई मंसूबा बनता है, कोई योजना होता है, तो उस योजना से कई बार सवालात पूछते हैं कि भाई इस योजना में क्या ख़ास बात है, या इससे रिलेटेड और भी कोई योजना का आप जिक्र किया, तो वो सारा मंसूबाबंदी आपको करना है बिहार के, हिंदुस्तान के भी हवाले से और बिहार के भी हवाले से। अगर बिहार के लिए अगर कोई मंसूबा है जो कि बहुत अहम है, तो जैसे किसान वगैरह से रिलेटेड, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, किसी भी तरह से इंडस्ट्री वगैरह से रिलेटेड अगर कोई मंसूबा है जो कि अहम है, तो उससे भी रिलेटेड कई बार सवालात पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। और बेहतर ये भी होगा कि आप प्रीवियस ईयर के सवालात को, मेंस का GS1 और GS2 के जो भी सवालात हैं प्रीवियस 5-7 साल का, आप देख लीजिए, आपको अच्छे से अंदाज़ा लग जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यह है पेज 2 और यहाँ पे दूसरा पॉइंट हमने लिखा है भारत की मईशत। यहाँ पे है दूसरा नंबर, ये भारत की मईशत, तो इसी को हमने लिखा है ये भारत की मईशत। तो भारत की मईशत में क्या पढ़ना है, देखिए, ज़रई शोबा यानी कृषि से रिलेटेड, ज़रई कृषि जानते ही हैं। और हिंदुस्तान, इसमें क्या है कि हिंदुस्तान और बिहार का ज़रई निज़ाम किया है, यानी कि कृषि से, खेती से, काश्तकारी से रिलेटेड किस तरह का निज़ाम है, किस तरह का सिस्टम है, तो वो जानने की ज़रूरत है। और इससे रिलेटेड कोई मंसूबा है तो मंसूबाबंदी को भी पढ़ेंगे कि किसानों के लिए या कि काश्तकारी के लिए जो सरकार मंसूबे बनाते हैं, मंसूबाबंदी होती है, तो उसको जानने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, और सनअत का शोबा, तो सनअत यानी इंडस्ट्री, तो सनअत का शोबा को भी हम जानेंगे। इसमें हिंदुस्तान और बिहार में सनअत कारी की तारीख़ और इर्तका को पढ़ेंगे, और मुताल्लिक मंसूबा यानी इससे सनअत से रिलेटेड कोई मंसूबा है तो उसको पढ़ेंगे। अब इसमें देखिए कि खिदमात का शोबा यानी सर्विस सेक्टर जिसको बोलते हैं, तो हिंदुस्तान और बिहार में शोबा खिदमात की तारीख़ और मनसूबाबंदी, तो आप इसको नज़र में रखिए, इसको पढ़ने की ज़रूरत है, यहाँ से भी सवालात पूछते हैं। और इसके अलावा ये फूड प्रोसेसिंग मैन्युफैक्चरिंग का शोबा, ये भी जानने की ज़रूरत है। और क्या कि हिंदुस्तान और बिहार के हवाले से मुतअल्लिक मंसूबा, यानी फूड प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई गवर्नमेंट की योजना है, गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी है, मंसूबा है, तो उसको भी जानने की ज़रूरत है।
کیونکہ اس سے ریلیٹڈ بھی سوالات پوچھے گئے ہیں۔ اب یہ دیکھیے دوستو، نمبر 3 ہندوستانی جغرافیہ، یہاں سے نمبر 3 کا ہندوستانی جغرافیہ۔ تو ہندوستانی جغرافیہ میں آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ ہندوستان اور بہار کا طبعی جغرافیہ۔ طبعی جغرافیہ کس کو کہتے ہیں؟ فزیکل جغرافی کو، فزیکل جغرافی کو ہم کہتے ہیں طبعی جغرافیہ۔ تو وہ آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، خاص کر کے بہار کا آپ اچھے سے پڑھیے، اور ایسے پورا انڈیا کا بھی پڑھنا ہے، لیکن بہار سے زیادہ سوالات آتے ہیں بہار کے جغرافی سے، تو آپ وہاں کے جغرافی کو آپ اچھے سے جانیے، اور ہندوستان اور بہار دونوں کے فزیکل جغرافی کو پڑھیں گے۔ اور اس کے علاوہ کیا کہ ہندوستان اور بہار کا سیاسی جغرافی جس میں ہم کسی ریاست کے سرحد یا ملک کے سرحد وغیرہ کا ہم ذکر کرتے ہیں، جیسے کہ ہندوستان جب آزاد ہوا تو 14 ریاست تھے، پھر اس کے بعد اتنے سارے بنتے گئے، تو یہ ساری چیزیں کس ریاست کی سرحد کس دوسرے ریاست سے لگ رہی ہے، تو ان ساری چیزوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں سیاسی جغرافی میں۔ اور فزیکل جغرافی یعنی کہ طبعی جغرافی میں ہم مطالعہ کرتے ہیں کہ زمین کیسی ہے، کہیں ندی، پہاڑ، یہ ساری چیزیں، میدانی علاقہ، یہ ساری چیزوں کا تو جان ہی رہے ہوں گے۔ تو یہ دونوں طرح کے جغرافی کو ہم یہاں پہ مطالعہ کریں گے جی ایس کی پیپر 2 میں۔ اب آگے بڑھتے ہیں دوستو، یہ یہاں سے آپ اب یہ چوتھے نمبر پر آئیں گے، سائنس اور ٹیکنالوجی۔ اس میں کیا کیا پڑھنا ہے وہ دیکھیے، یہاں سائنس اور ٹیکنالوجی میں ہمیں پڑھنا ہے کہ ہندوستان اور بہار میں سائنس اور ٹیکنالوجی، ٹھیک ہے، ہندوستان کا بھی پڑھنا ہے اور بہار کا بھی پڑھنا ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا کہ ٹیکنالوجی کی تاریخ، ہندوستان اور بہار میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی تاریخ اور ارتقاء، یہ ارتقاء ہے، تاریخ، ارتقاء اور منسلک منصوبے، یعنی سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ کوئی منصوبہ ہے، کوئی سرکار نکال رہا ہے تو اس کو ہی پڑھنے کی ضرورت ہے، جیسے ڈیجیٹل انڈیا ہے یا اور طرح کی چیزیں ہیں، تو وہ ساری چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہے۔ اور اطلاعی سائنس کی ترقی اور کردار، اطلاعی سائنس کس کو کہتے ہیں؟ اطلاقی ہے یہ، تو اطلاقی سائنس کس کو کہیں گے؟ تو اپلائیڈ سائنس جس کو بولتے ہیں، اپلائیڈ سائنس کو ہی اردو میں اطلاقی سائنس بولتے ہیں۔ اپلائیڈ سائنس آپ دیکھ لیجئے گا، پڑھ لیجئے گا، اپلائیڈ سائنس اس کو کہتے ہیں کہ جو کہ ڈائریکٹ ہمارے زندگی پر اپلائی ہوتا ہے، یا جس پر ہم ڈیپینڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ موبائل کی ٹیکنالوجی ہے، جیسے کہ چیزیں آن لائن ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے اطلاقی سائنس کے دائرے میں ہے، جس سے کہ ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جو کہ ہمارے لیے مفید ہے، اور ہم جو کہ شب و روز کی زندگی، ہمارے ڈیلی لائف میں جو چیزیں جڑی ہوئی ہیں، تو وہ ہوا اطلاقی سائنس۔ تو اس کی ترقی اور اس کا کیا کردار ہے، کیا رول ہے انسانی زندگی میں، تو وہ جاننے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک یہ خلائی تحقیق مطلب اسپیس کا ریسرچ، تو اسپیس میں انڈیا نے کون کون سے سیارچے بھیجے، اور اس کی تحقیق میں کیا کیا منازلیں پیش آئیں، اور وہ ساری چیزیں جو کہ اسپیس سے ریلیٹڈ جتنے بھی ریسرچز ہوئے، جو بھی سیارچے بھیجے گئے، ایک سیارہ ہوتا ہے، یہ سیارہ کہتے ہیں پلانٹ کو، زمین ایک سیارہ ہے، اور زمین کا جو چاند جس کو کہ اپگرہ بولتے ہیں، تو وہ ہوا سیارچہ۔ زمین سیارہ ہے، اور زمین کا سیارچہ کیا ہے؟ قدرتی سیارچہ کیا ہے؟ چاند ہے۔ اور ایک سیارچہ یہ ہوتا ہے کہ جو انسان جو ہے اس کو مصنوعی سیارچہ کہتے ہیں، جو آرٹیفیشیل، جو کہ ہم لوگ سیٹلائٹ بھیجتے ہیں، جو کہ جس پر کہ ہر چیزیں مطلب منحصر کرتی ہیں، جیسے آپ موبائل سے بات کرتے ہیں سیٹلائٹ پہ ہوتا ہے ساری چیزیں، تو وہ کئی طرح کے سیٹلائٹس ہوتے ہیں، اور انڈیا اس فیلڈ میں بہت آگے ہے، تو آپ ان ساری چیزوں کو بھی پڑھنے کی ضرورت ہے۔ پریویس ایئر میں ہر سال اس سے سوال آتا ہے یہاں سے، یہ خلائی تحقیق سے، اور خاص کر کرنٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کو جوڑ کر کے وہ پوچھنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے کہ چندریان 2 یا چندریان، وہ سب جو بھی بھیجا گیا ہے اوپر خلا میں بھیجا گیا ہے اسپیس میں، تو ان ساری چیزوں کو جاننے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اس سے ریلیٹڈ سوالات پوچھے گئے ہیں، اور اکثر پوچھے جاتے ہیں، ہر بار پوچھے جاتے ہیں، تو سائنس میں یہی چیزیں کو آپ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ تو ٹھیک ہے دوستو، یہ سلیبس تھا، اور سلیبس کے اکارڈنگ آپ اپنا کوسچن آنسر کریے، اور اردو میں، اور بہتر ہوگا کہ جو کہ پریویس ایئر میں سوالات پوچھے گئے ہیں اس کو آپ اردو میں لکھ کے رکھیے، اس کو اردو میں لکھیے، اور پھر جس طرح کے بھی سوالات ہیں پوچھے گئے ہیں، اب ہندی انگلش کو بھی پڑھیے، اور وہاں سے دیکھیے وہ کس طرح کے سوالات ہیں، اور اس کو اپنا اردو میں کر کے، مطلب اردو میں کر کے آپ رکھیے اپنے پاس، اور جب
امتحان کا وقت آئے گا تو لکھنے کی خوب پریکٹس کریے گا۔ تو یہی سلیبس ہے جی ایس 2 کا، اور جی ایس 1 کا تو دے ہی دیا ہے دوستوں۔ تو بڑا آسان ہے یہ، آپ مشکل آپ اس کو نہ سمجھیں۔ جی ایس کے دونوں پیپر کو اگر اچھے سے کوسچن آنسر کرنا آپ سیکھ گئے، لکھنا سیکھ گئے، تو پھر سمجھ لیجئے اردو آپشنل رہے گا ہی، اور جی ایس کو بھی آپ اردو میں لکھیں گے، رزلٹ کہیں نہیں جائے گا آپ کا۔ بس یہی کہ آپ جو ہے نا پی ٹی آپ پاس کریے، تو پی ٹی پاس کرنے کے بعد ہی یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ اور ہمیشہ ایک لینگویج کو آپ ذہن میں رکھیے، آپ انگلش کو جانے دیجیے، کیونکہ انگلش تھوڑا مشکل بھی ہوتا ہے ایسے لوگوں کے لیے جو کہ انگلش میڈیم سے پڑھ کے نہیں آیا ہے، تو ان کے لیے تھوڑی دشواری ہوتی ہے۔ تو آپ جو ہے نا ہندی زبان پر تھوڑی پکڑ بنائیے، کہ پی ٹی میں بھی جو سوالات ہوں گے یا اور مینس میں بھی جو بھی سوالات ہوں گے وہ صرف ہندی اور انگلش میں ہی ہوتا، اردو میں تو ہوتا نہیں ہے۔ تو ہندی کو اچھے سے آپ سمجھنے، مطلب ہندی اچھے سے آنے چاہیے کہ ہر سوال کو ہم سمجھ پائیں۔ اور ہندی رکھنے سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کا کوالیفائنگ ہندی جو ہے وہاں بھی تھوڑا بینیفٹ ہوگا، اور انگلش رکھیے گا تو کوالیفائنگ انگلش تو ہوتا نہیں ہے پی ٹی میں، یو پی ایس سی میں ہوتا ہے، پر یہاں پی ٹی میں بی پی ایس سی میں ہوتا نہیں ہے، بی پی ایس سی میں کوالیفائنگ ہندی ہوتا ہے۔ تو آپ ہندی زبان کو ہی آپ تھوڑا سا مضبوط کریے کہ جو بھی سوال پی ٹی میں پوچھے گا تو وہ ہم سمجھ پائیں، اور باقی مینس میں لکھنے کے لیے آپ اردو میڈیم لیجئے، اور اردو میڈیم میں یہ ساری طرح کی چیزوں کو آپ اپنا پڑھیے۔ اور کتاب کون کون سی کتابیں ہمیں پڑھنی ہیں اس کی بھی ہم نے فہرست تو نہیں بنایا ہے، لیکن بالکل کتاب دکھایا ہے، ایک ویڈیو ہے، اس کا بھی لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ تو اس میں کچھ کتابوں کو میں نے دکھایا ہے کہ بھائی یہ سب کتاب پڑھنے کی ضرورت ہے، وہاں سے آپ مدد لے سکتے ہیں، اور این سی آر ٹی اردو میں ہے تو وہاں سے بھی آپ پڑھیے۔ اور باقی کچھ چیزوں کا آپ کو ٹرانسلیٹ بھی کرنا پڑے گا، ہندی سے آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کر لیجئے گا، کچھ ورڈز وغیرہ ملیں گے تو ڈکشنری وغیرہ میں دیکھ لیجئے گا، تو اس سے آپ کا تیار ہو جائے گا کوسچن آنسر۔ تو ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں پھر کسی نئے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔